اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بیمار کر کے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ ہم نے فرمایا اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر ماریے تو آپ کے پاؤں کی برکت سے ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ آپ سے فرمایا گیا یہ ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کے لیے، چنانچہ آپ نے اس چشمے سے نہایا اور اس کا پانی پیا تو آپ کی تمام تکالیف ختم ہو گئیں۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے ایوب کو ان کے گھر والے جو کہ مر چکے تھے دوبارہ زندہ کر کے واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید عطا فرمائے۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہم نے ایوب سے فرمایا آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر اس سے اپنی زوجہ کو مار دیجئے اور قسم نہ توڑیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے آپ کی بیماری کی حالت میں کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی تھی جو ایوب علیہ السلام کو سخت ناگوار گزری، اور آپ نے قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ چنانچہ صحت یابی کے بعد جب آپ نے قسم پوری کرنا چاہی تو اللہ نے آسانی فرمائی اور حکم فرمایا کہ آپ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر ایک بار مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ اور اے حبیب ہمارے قدرت والے اور علم والے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، بے شک ہم نے انہیں خاص صفت یعنی آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ چن لیا کہ وہ آخرت کو بہت زیادہ یاد کرتے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب۔ یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں ضرور بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے سب دروازے ان پرہیزگاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، متقی لوگ ان جنتوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں قسم قسم کے بہت سے عمدہ پھل اور پینے کی پاکیزہ چیزیں طلب کریں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب۔
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی۔ اے حبیب، مومنوں سے فرما دیجئے یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا عطا کردہ رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج۔ یہ سب نعمتیں تو مومنوں کے لیے ہیں، اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ سرکشوں کے لیے جہنم میں یہ عذاب ہے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، تو اب اس کا مزہ چکھیں۔ اور اسی جیسے دوسرے کئی قسموں کے عذاب ہیں جب کافر سرداروں کے پیچھے ان کے گمراہ پیروکار بھی فوج در فوج جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کافر سرداروں سے کہا جائے گا، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار۔ یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ جہنم میں دھسی پڑتی ہے، وہ کہیں گے انہیں کھلی جگہ نہ ملے، بے شک آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ پیروکار جواب میں کہیں گے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، یہ عذاب کی مصیبت تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، تو یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب، جو اس عذاب کی مصیبت کو ہمارے آگے لایا، یعنی جس نے ہمیں گمراہ کیا، اس کو آگ میں دگنا عذاب بڑھا دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار۔ اور کافر کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں وہ مسلمان مرد دوزخ میں دکھائی نہیں دے رہے جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، کیا ہم نے دنیا میں یوں ہی ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا ضرور حق ہے۔